بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین کرام، خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے کچھ مطالب آپ محترم ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس خطبے میں پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے اس عظیم مہینے کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اس مہینے کے اندر، اس کو بیان فرمایا ہے۔ لذا پیغمبر اسلام اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے کہ خداوند متعال نے اس مہینے کے دنوں کو دوسرے دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور اس مہینے کی راتوں کو دوسری راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ پھر فرمایا: هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ۔ اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند متعال نے تمہیں مہمانی کے لیے بلایا ہے۔ تم اس مہینے میں خدا کے مہمان ہو، اور تمہارا میزبان خداوند متعال ہے۔ وہ خالق کائنات ہے کہ اس مہینے میں انسانوں کو خداوند متعال نے اپنے ہاں بطور مہمان بلایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اور یہ بہت بڑی عظمت ہے انسان کے لیے کہ اس کا میزبان اس کا خالق ہو، اور اس کو بے عنوان مہمان اپنی بارگاہ میں بلائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مہمان خداوندی سے کیا مراد ہے، کہ آیا خداوند متعال نے انسانوں کو اس طرح مہمانی پہ بلایا ہے جس طرح انسان دوسرے انسانوں کو بلاتے ہیں؟ آیا خدا کا دسترخوان اس مہینے کے اندر اسی طرح بچھایا جاتا ہے جس طرح انسان دوسرے انسانوں کے لیے جب مہمانی پہ بلاتے ہیں تو بچھاتا ہے؟ اور مختلف قسم کے رنگا رنگ کے کھانے اور خوراک وہاں پر ہوتا ہے۔ آیا یہ مراد ہے یا نہ مہمانی خدا سے ایک خاص معنی مراد ہے؟ مہمانی خدا سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ اس مطلب کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، ہر باضمیر انسان، ہر باعقل انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر مہمانی سے مراد مادی مہمانی نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ خداوند متعال کے نزدیک ایک بڑا دسترخوان ہو، اس دسترخوان کو بچھایا جائے اور انسانوں کو وہاں پر دعوت دے دیں اور ہر قسم کی غذائیں ملیں۔ یہ مراد نہیں ہے، یہ مادی چیزیں ہیں، یہ دسترخوان مادی ہے۔ یہاں پر خداوند متعال کی بارگاہ میں معنوی دسترخوان بچھتا ہے انسان کے لیے، اور اس دسترخوان سے انسان کی روح کے لیے غذا ملتا ہے۔ مادی دسترخوان سے انسان کی جسم کے لیے غذا مل جاتا ہے، مادی دسترخوان سے انسان کا جسم بڑھ جاتا ہے، اسے استفادہ کرے تو اس کے لیے جسم کے لیے طاقت آ جاتی ہے۔ لیکن انسان کی عظمت دیکھیں کہ خداوند متعال نے انسان کو اس مہینے میں مہمان کر کے انسان کی روح کے لیے غذا آمادہ کیا ہے۔ وہ غذا کیا ہے عزیزان محترم جو اس مہینے میں خداوند متعال نے انسانوں کے لیے دعوت دے کے دے رہا ہے؟ وہ غذا استغفار ہے، وہ غذا توبہ ہے، وہ غذا ذکر ہے، مناجات ہے۔ شبہ قدر کے اندر
شب بیداری کر کے درگاہ الہی میں رجوع کرنا ہے۔ اسی لیے تو خداوند متعال نے اس مہینے کے اندر وہ عظمت رکھی ہے جو کسی مہینے میں نہیں ہے۔ حتیٰ خداوند متعال نے انسان کی غیر اختیاری افعال کو، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کو بھی عبادت شمار کیا ہے۔ در حقیقت خداوند متعال یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کو ایک بہانہ دے دیں، اس کو بخشوانے کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے۔ اسی لیے تو اس کی کہ جو غیر اختیاری افعال ہیں، مثلا سانس لینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، نیند انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو خداوند متعال نے اس مہینے کے اندر اپنے مہمان کے لیے اس کی سانس کو بھی عبادت قرار دے دیا، اس کے سونے کو بھی، اس کی نیند کو بھی عبادت قرار دے دیا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے میں خدا کے مہمان ہیں، اور مہمان جو چاہتا ہے وہ دسترخوان سے کھا سکتا ہے۔ لذا خوش قسمت انسان وہی ہے کہ اس سفرہ الہی سے، اس دسترخوان الہی سے جو اس مہینے میں بچتا ہے، ہر انسان کے لیے خداوند عالم نے دعوت دیا ہے، ہر ایک کو بلایا ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ظرفیت ہو، جو لیاقت رکھتا ہو، جو صلاحیت رکھتا ہو۔ بس اگر انسان اس سفرے سے، اس دسترخوان سے استفادہ نہ کرے تو میزبان کی یہاں پر کوئی تقصیر نہیں ہے، بلکہ مہمان کی کوتاہی ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس سفرے سے، اس دسترخوان سے استفادہ کر سکے۔ تو اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں نا، گر گدا کاہل بود تقصیر صاحب خانہ چیست، یعنی اگر مانگنے والے کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، اس کے اندر یہ لیاقت نہ ہو کہ اس کو مانگنے کا طریقہ نہ آ جائے، تو صاحب خانے کی کیا تقصیر ہے، دینے والے کی کیا تقصیر ہے۔ ماہ مبارک رمضان بھی ایک فرصت ہے عزیزان محترم کہ اس مہینے میں خداوند عالم نے ہمیں بلایا ہے، ایک فرصت دی ہے، ایک موقع فراہم کیا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع سے استفادہ کر کے، اس سفرہ الہی سے، اس معنوی دسترخوان سے اگر ہم نے استفادہ کیا تو ہم خوش قسمت ہے، وَإِلَّا یہ سفرہ الہی اس ماہ میں جو ہے نا بچتا رہے گا، اور یہ مہینہ جب نکلے گا تو سفرہ الہی بھی بند ہو جائے گا۔ تو اس وقت فقط افسوس اور فقط پشیمانی کے علاوہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو لذا اس مہینے میں ہم خدا کے مہمان ہیں، اور اس سفرہ الہی سے، اس دسترخوان الہی سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مہمان خدا ہیں ہم عزیزان محترم۔ تو میری دعا ہے کہ خداوندہ ہمیں حقیقی طور پر بہترین طریقے سے اس معنوی دسترخوان سے استفادہ کر کے اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو بنانے کی، اور اپنی درون کو، اپنے باطن کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔